السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کل کا ولاگ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور کل کے ولاگ پر آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ اپنا پیار شو کیا، جس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ آج کے ولاگ کے تھرو جو نئے سبسکرائبرز میرے چینل کے ساتھ جڑنے والے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ میرا کل کا ولاگ یہ تھا۔ اگر آپ یہ ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ آج سے 8 مہینے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اپنا ولاگ شیئر کیا تھا، جس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میری شادی کے بعد جو میرا اور میرے ہسبینڈ کا اسٹرگلنگ فیز تھا وہ سارا میں نے آپ کو اس ولاگ میں بتایا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ولاگ اب تک نہیں دیکھا تو اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، اور اسی ولاگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح ان مشکل حالات میں نے سورہ واقعہ سے ہیلپ لی۔ اب جب میں نے وہ ولاگ اپلوڈ کیا نا، اس کے بعد سے مجھے اکثر ہی اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ آپ بھی کیا واقعی آپ کے حالات پہلے اتنے خراب تھے، اور کیا واقعی سورہ واقعہ سے آپ کے حالات اتنے چینج ہو گئے کہ آپ نے اتنا پیارا گھر بنا لیا، آپ کا لائف سٹائل ایک دم سے اتنا لگژوریس ہو گیا، اور یہ ساری آسائشیں جو آج آپ کے پاس ہیں کیا یہ واقعی سورہ واقعہ کی بدولت ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ آج ان ساری باتوں کو میں آج کے ولاگ میں کلیئر کر دیتی ہوں۔ پلیٹ میں کیک کی طرح سجی سجائی زندگی کسی کو بھی نہیں ملتی ہے۔ ہر کسی کو لائف میں کچھ بننے کے لیے، کچھ پانے کے لیے یا اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے اسٹرگل کرنی ہی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی دونوں کا ہی اسٹرگلنگ فیز ہوتا ہے، اور اس اسٹرگلنگ فیز میں دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی طاقت بننا چاہیے۔ یہ بات تو پتھر پر لکیر کی طرح ہے کہ محنت کے بغیر کبھی کسی انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ اب جیسے کہ میں نے اپنے اس ولاگ میں بتایا ہی تھا آپ لوگوں کو کہ میرے ہسبینڈ نے بہت محنت کی ہے، بہت اسٹرگل کی ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتے، اگر وہ اسٹرگل نہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھے رہتے، تو کیا صرف سورہ واقعہ پڑھنے سے میرے حالات بدل جاتے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو اپنے کل والے ولاگ میں بھی ایک مثال دی تھی کہ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر اس رزق کی تلاش میں بھی ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، تب ہمیں جا کر رزق ملتا ہے۔ ایک بہت مشہور سینگ ہے، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، یعنی اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو پانے کے لیے نا محنت لازمی ترین شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اب محنت کا بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ محنت صحیح سمت میں نہیں ہوتی، اور ان سے جب بھی ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں تو محنت کر رہا ہوں، میں تو محنت کر رہا ہوں۔ جیسے میری بہت ساری بہنیں جو اپنا چینل رن کر رہی ہیں وہ یہی کہتی ہیں، اکثر مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ آپی ہم بہت محنت کر رہے ہیں مگر ویوز نہیں آتے۔ کبھی آپ نے یہ نوٹس کیا ہے، کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ محنت کر رہی ہیں، میں مانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ محنت صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو۔ محنت تو گدھا بھی کر رہا ہوتا ہے، محنت تو کولوں میں جتا ہوا بیل بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس محنت سے ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو آپ لوگ یہ نوٹس کریں کہ کہیں آپ کی محنت وہ والی محنت تو نہیں ہے۔ محنت کرنا لازمی ہے، لیکن محنت کو صحیح سمت میں کرنا اس سے بھی زیادہ لازمی ہے۔ تعلیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ ایک اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ تعلیم صرف آپ کو اچھی جاب ہی نہیں بلکہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، سلیقہ دیتی ہے، بات کرنے کا ڈھنگ دیتی ہے، اور تمیز تہذیب سکھاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آج کل تو پاکستان میں جابز ہی نہیں ہیں، ہم نے تو اتنا پڑھا ہے، ہماری ڈگریاں ضائع ہو رہی ہیں۔ دیٹ از اے فیکٹ، یہ بھی فیکٹ ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ تعلیم ہمیں سوچنے کے لیے نئے نئے راستے فراہم کرتی ہے۔ ایک وہ بندہ جس نے تعلیم نہیں حاصل کی اور ایک وہ بندہ جس نے پراپر اپنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، دونوں کے سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ نہیں ہوگا۔ اب وہ انسان جو تعلیم یافتہ ہے اور جس کے پاس اسکل بھی ہے، وہ بجائے اس کے کہ پاکستان میں بیٹھ کر رونا دھونا مچاتا رہے کہ جی یہاں تو جابز نہیں ہیں، وہ کچھ اور کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر وہ باہر جا کر کسی اور ملک میں محنت کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے گھر کی روزی روٹی چلانے کی کوشش کرے گا۔ میرے سب باتوں کا بتانے کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ ریئلائز کرانا چاہتی ہوں کہ ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس۔ اگر آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کی لگن ہے، اگر آپ محنتی ہیں، تو تھوڑا دیر سے ہی صحیح مگر آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ کچھ لوگ بہت بے صبرے ہوتے ہیں نا، ان کو شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے
کہ کچھ بھی کر کے بس وہاں تک پہنچنا ہے، کچھ بھی کر کے یہ چیز حاصل کرنی ہے. نہیں، یہ نہیں کرنا. جو کام کرنا ہے صحیح طریقے سے کرنا ہے، صحیح سمت میں کرنا ہے. شارٹ کٹ آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں دلا سکتا. تو سیم میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. میرے ہسبینڈ ویل ایجوکیٹڈ تھے، بہت محنتی تھے، اور ان کے سوچنے کا انداز باقی لوگوں سے بہت ڈفرینٹ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ محنت کرنے والوں کو، سیدھے راستے پر چلنے والوں کو، اور سیدھی اور سچی سوچ رکھنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. ساتھ کے ساتھ میں نے سورہ واقعہ پڑھنی شروع کر دی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی 8-10 دن سورہ واقعہ پڑھی تھی اور ایک دم سے چٹکی بجی اور میرے حالات بدل گئے. نہیں، یہ کم از کم میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی 5 سے 6 سال کی اسٹرگل میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور میں سورہ واقعہ پڑھتی رہی، میرے ہسبینڈ محنت کرتے رہے. دیکھیں، جب ہم اپنے حصے کی پوری محنت لگا دیتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے ہیں، یا ایسی دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نا مل کے ہمارے کام میں برکت ڈال دیتی ہیں. اور اس بات میں تو میرا خیال ہے کسی مسلمان کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ ہمارے گھر میں برکت ڈالتی ہے، ہمارے ہر کام میں برکت ڈالتی ہے. تو وہ سورہ واقعہ کا مجھے کیسے پتہ چلا تھا، وہ آپ میرا سورہ واقعہ والا ولاگ دیکھ لیجئے گا، وہاں سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. تو میرے ہسبینڈ نے محنت کرنا نہیں چھوڑی، میں نے سورہ واقعہ پڑھنا ہی نہیں چھوڑی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ حالات بدلتے چلے گئے. یہاں پر ایک اور بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ پتہ نہیں اس وقت کتنے ہی برے میرے حالات تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہم تب بھی اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کرنا پڑتا تھا. کوئی چیز لینے سے پہلے 10 بار سوچنا پڑتا تھا، اور اکثر تو لیتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ اس سے زیادہ ضروری کوئی اور چیز ہے جس پر ہمیں یہ پیسے لگانے چاہیے. لیکن پھر بھی ہم خوش تھے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں بنایا. اور گاڑی تب بھی تھی ہمارے پاس، بس یہ ہے کہ تب ہمارے پاس چھوٹی مہران تھی جو کہ ہم نے 0 میٹر بھی نہیں لی تھی، ہم نے سیکنڈ ہینڈ ہی لی تھی. میری بہن کی جب شادی ہوئی نا، میری ایک ہی بہن ہے، میری بہن کی جب شادی ہوئی تو شاید آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، بٹ میں نے اپنی بہن کو کچھ بھی نہیں دیا تھا اس کی شادی پر. مطلب کوئی گفٹ نہیں، کوئی پیسے نہیں، نتھنگ، کیونکہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. اور ایون جب میری بہن کی شادی ہو رہی تھی تو آپ لوگ یقین کریں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بالکل تنگ نہیں کیا. میں نے انہیں بالکل نہیں کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے بہن کو دینے ہیں، یا میں نے ان کے لیے کوئی گفٹ لینا ہے، یا لوگ کیا کہیں گے، یا میرے گھر والے کیا کہیں گے، یا میں خود میری بہن کیا سوچے گی کہ میں بڑی بہن ہوں اور میں نے اس کو کچھ نہیں دیا. میرے لیے میرے ہسبینڈ کا جو مینٹل پیس تھا نا، وہ بہت ضروری تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ان سے کچھ بھی مانگ لیتی تو وہ پیسے لانے کے لیے ان کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی. تو اس لیے میں نے اپنے ہسبینڈ کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا تھا، اور میں نے بالکل کسی کی پرواہ نہیں کی تھی کہ کوئی کیا کہے گا کہ بڑی بہن نے کچھ بھی نہیں دیا. مجھے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں تھی. مجھے صرف اپنے ہسبینڈ کی پرواہ تھی کہ میں ان کو کسی طرح پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. خیر، اور میرے گھر والے خود بہت زیادہ کوآپریٹیو تھے. کسی نے مجھے یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں نے اپنی بہن کو کچھ نہیں دیا، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے شادی اٹینڈ کی. میری بہن کی شادی کے 7 یا 8 سال بعد میرے بھائی کی شادی ہوئی، کیونکہ میرے دونوں بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹے ہیں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس وقت ہمارے حالات انٹائرلی ڈفرینٹ تھے. تو میں نے اپنے بھائی کو بھی جو لینا دینا تھا وہ میں نے کیا، اور بھابھی کو بھی میں نے جو لینا دینا کرنا تھا وہ میں نے کیا. الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا. تو حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. آدمی ہو یا عورت، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی میں سکون لانے کے لیے محنت تو کرنی ہی ہوگی، اور محنت صحیح ڈائریکشن میں بھی کرنی ہوگی. اکثر میری بہنیں مجھے یہ کامنٹ کرتی ہیں کہ آپ پہلے غریب ہوتی تھیں، جب سے آپ نے یوٹیوب پر کمانا شروع کیا ہے تو آپ نے اتنا شاندار گھر بنوا لیا. ارے بھائی، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو گھر ہے، اس گھر کو بنانے میں، اس گھر کو چلانے میں، اس گھر کا ایک ایک خرچہ اٹھانے میں میری 0% بھی فائنینشلی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. میرا فائنینشلی کوئی حصہ نہیں ہے. میں اتنا ارن نہیں کرتی. میں نے آپ کو بتایا تو تھا، میں تو صرف چند ہزار روپے ارن کرتی ہوں،
اور وہ بھی جو میں ارن کرتی ہوں وہ میں اپنے پاس ہی رکھتی ہوں. میرے گھر کی ساری ذمہ داری میرے ہسبینڈ الحمدللہ ماشاء اللہ وہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے. اور یہی دعا میں ہر نماز میں اپنی ساری بہنوں کے لیے بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے سروں پر ان کے شوہر کا سایہ تا قیامت سلامت رکھیں. میاں بیوی کے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بڑی بڑی باتوں پر، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ شوہر کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہوتی. جب شوہر کی چھت آپ کے سر پر نہیں ہوتی نا تو پھر یہ دنیا بہت ظالم ہو جاتی ہے ہمارے لیے. شوہر کچھ نہ بھی کرتے ہوں نا لیکن گھر میں موجود ہوں تو یقین کریں کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے گھر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی سکے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ کچھ ہسبینڈز بہت ہی زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں، اتنے بدتمیز کہ ان کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کچھ کماتے ہی نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے بچے ہیں نا تو پھر آپ جس طرح بھی ہو، جتنا آپ برداشت کر سکتی ہیں آپ برداشت کریں، کیونکہ آپ کو تو دوسرا شوہر مل جائے گا مگر آپ کے بچوں کو ان کا باپ کبھی نہیں ملے گا. اور اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر سے الگ ہو جاتی ہیں تو آپ کے والد اور آپ کے والدہ آپ کے ساتھ ٹھیک رہیں گے، آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. اور آپ کی والد اور والدہ کی ڈیتھ کے بعد آپ کے بھائی آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. اور اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے تو وہ شوہر اچھا نکلے گا، ہے نا. تو اب جس شادی میں آپ ہیں اور اگر آپ کے بچے ہیں تو پلیز برداشت کریں، اور اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پلیز اپنے ہسبینڈ سے تو کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. یہ تو عورت کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے جب وہ ہسبینڈ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہسبینڈ بھی اس چیز کو سمجھے گا، وہ بھی کوئی ایفرٹ کرے گا شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی، جو ایفرٹ کرنی ہے آپ نے ہی کرنی ہے. تو آپ اپنی ایفرٹ پوری ڈالیں، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں. اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز کو لازمی اپنے فرینڈز اور اپنے فیملیز کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کا اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.